الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء صدق الله العظيم. جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام، زعماء ملت، آج کے اس پررونق اور روح پرور تقریری مسابقہ میں مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ اسلام اور پاکستان کے خلاف قادیانی سازشوں کے عنوان سے عنوان ہے. عزیزان گرامی، فتنہ قادیانیت ایک حقیر اور ہمجنس فتنہ ہے. اگر اسے ایک سمت سے دیکھے تو ایک جھوٹی نبوت کا پاردار وجود لیے نظر آتا ہے، دوسری سمت سے دیکھے تو ایک مسلمانوں کی دل و دماغ سے جذبہ جماعت نکالتا اور ان کے پاؤں میں غلامی کی زنجیریں ڈالتا نظر آتا ہے. تیسری سمت سے ملاحظہ کرے تو یہ کتاب اللہ اور احادیث رسول کو مسخ کرتا دکھائی دیتا ہے. چوتھی سمت سے جائزہ لے تو یہ مسلمانوں کی ملی وحدت کو ٹکڑوں میں بانٹتا نظر آتا ہے. پانچویں سمت سے نظر ڈالے تو اپنی زہریلی زبان سے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخیوں کے طوفان اٹھاتا نظر آتا ہے. چھٹی سمت سے نگاہ دوڑائے تو یہ وطن عزیز پاکستان کے جڑیں کاٹتا ہوا نظر آتا ہے. آپ اسے مختلف سمتوں اور جہتوں سے دیکھتے جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس فتنہ کے خطرناک سے خطرناک اور ہولناک سے ہولناک تصویری آتے جائیں گے اور ان کی مضمون عزم آشکارا ہوتے جائیں گے. کس کس سے چھپاؤ گے بچڑی کی آکاری، ایک پردہ وفاداری، ست سازش غداری، محفوظ ہے تحریریں، مرقوم ہے تقریریں، تعمیر کی آوازیں، تخریب کی تدبیریں. سامعین ذوقار، ملت قادیانی کی اسلام اور پاکستان کے خلاف جرائم اور سازشوں کی لمبی داستانیں ہیں جو تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں اور تاحال بن رہی ہیں. جی ہاں، وہ ملت قادیانیہ جس نے خلافت عثمانیہ کے دبانے پر قادیان میں چراغان کر کے خوشی کی شادیاں نے بجائے، جنہوں نے شاطن رسول راشپال کے قتل پر غازی ہندی شریف پر تنقید کی، جس کے نمائندہ وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. ہاں، وہ ملت قادیانیہ جنہوں نے ایک گیری سازش کے ذریعے راولپنڈی میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو اس لیے قتل کروایا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ لیاقت علی خان راولپنڈی کے جلسے عام میں سر ظفر اللہ خان قادیانی کو وزارت خارجہ سے الگ کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں، جنہوں نے مشرقی پاکستان کے سقوط میں اہم کردار ادا کیا اور ملک کے دولت ہونے پر بمبے ڈالے اور مٹھائیاں تقسیم کی، جنہوں نے عالم اسلام کے عظیم محسن شاہ فیصل شہید کے شہادت پر جشن منایا اور حلوہ کی ڈیری تقسیم کی. اسی ملت قادیانی کے نمائندہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے وطن عزیز کے سرزمین کو لعنت کی زمین سے تعبیر کیا اور کموڈا ایٹمی پلانٹ کا ماڈل امریکہ اور اسرائیل تک پہنچا دیا. یاد رکھو، حکیم الامت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہے، لہذا قادیانیوں کے خلاف عالمی جماعت بلند کرنا اسلام اور پاکستان دونوں کی حفاظت ہے. اسلام اور پاکستان میں گوشت اور ناخن کا رشتہ ہے. جو اسلام کے خلاف ہوگا وہ پاکستان کا بھی دشمن ہوگا
اور جو پاکستان کا دشمن ہوگا وہ اسلام کا بھی دشمن ہوگا۔ اے ملت اسلامیہ کے سپوتو، اسلام پر اور پاکستان پر قادیانیوں کے پیدل پر یا غارے تخت ختم نبوت پر قادیانیوں کی مسلسل ڈاکہ زنی، قدم پر قدم ابتداء کی بچھائے ہوئے کانٹے، نگر نگر میں نبوت کے ڈاکوں کے وارداتیں، گاؤں گاؤں میں ایمان سوز بارودی سرنگے، قریہ قریہ پر پائے جانے والی خوفناک سازشیں، لیکن یہ سب کچھ دے کر ہماری خاموشی، مسلسل خاموشی، کیا یہ خاموشی ہمارے ایمان کی موت کا اعلان تو نہیں؟ کیا یہ خاموشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تعلقی کا اعلان تو نہیں؟ علماء کرام یہ خاموشی کیوں؟ مشائخ اعظام یہ چپ کیوں؟ پیران کرام لبوں پہ سکوت کیوں؟ دانشوروں یہ زبان بندی کیوں؟ ملی اور سیاسی رہنماؤں ہونٹوں پر یہ کالی کیوں؟ اے خطیبوں کچھ تو بولو، اے ادیبوں کچھ تو لکھو، اے شاعروں کچھ تو کہو، اے دانشوروں کچھ تو اظہار کرو۔ دیکھو وقت تمہاری ایمانی غیرت اور تمہارے عشق رسول پہ دور جفانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، نارزن ہے وحشت داتار ہم خاموش ہے، نارزن ہے وحشت داتار ہم خاموش ہے، لٹ رہا ہے مصر کا بازار ہم خاموش ہے۔ نیل کے ساحل پہ اترتے ہیں رہزنوں کے قافلے، نیل کے ساحل پہ اترتے ہیں رہزنوں کے قافلے، دیرے اسلام ہے خون باز ہم خاموش ہے۔ آج کیوں کر مصلحت نے روک دی تیری زبان، آج کیوں کر مصلحت نے روک دی تیری زبان، آج کیوں اے جرأت اظہار ہم خاموش ہے۔ ایک ہمیں تھے جن کو تحفے کی سخن کی بزم ہے، ایک ہمیں تھے جن کو تحفے کی سخن کی بزم ہے، ہم تھے مشرق کے لب گفتار ہم خاموش ہے۔ بول اے مسلمان خاموشی کی یہ ساتھ نہیں، بول اے مسلمان خاموشی کی یہ ساتھ نہیں، تاں نظر ہے ہر طرف